جناب موسیٰ کے القاب میں لقب کلیم اللہ سب سے زیادہ معروف لقب ہے. کلیم اللہ ہر نبی کا ایک خاص لقب ہے، شہرت رکھا ہے. جیسے جناب اسماعیل کہنا تھا ذبیح اللہ، جناب ابراہیم کا لقب خلیل اللہ، جناب عیسیٰ کا لقب روح اللہ. اسی صورت سے جناب موسیٰ کا لقب کلیم اللہ، یعنی وہ نبی جس کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. وہ ہندو پہ ایک درخت تھا جس کے ذریعے سے آواز پیدا ہوتی تھی، اور اس طرح سے بغیر اس کے پروردگار عالم فرشتوں کو یا جبرائیل امین کو درمیان میں واسطہ بنائے براہ راست جناب موسیٰ سے کلام کرنا. یہ جناب موسیٰ کی خصوصیت تھی. لیکن اس دن جب فرعون کے غرق دریائے نیل ہونے کے بعد وہ حضور پہنچے ہیں، جناب موسیٰ نے آواز دی معبود تیری بارگاہ میں تیرا کلیم آیا. کوئی جواب معبود تیری بارگاہ میں موسیٰ حاضر ہوا ہے، کوئی جواب. یہاں تک کہ جناب موسیٰ نے اپنے حق کا فیصلہ کیا تو آواز آئی کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ فرعون تمہیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا تھا، اس وقت تم نے موڑ کے بھی نہیں دیکھی، جواب بھی نہیں دیا. مانا کہ وہ داغی تھا، باغی تھا، سرکش تھا، لیکن کم سے کم جواب تو دیتے. رحمت پروردگار، رحمت پروردگار. آپ غور فرمائیے کہ فرعون کے سلسلے میں جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے تو اگر ہم بھی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں تو کیسے ممکن ہے کہ رحمت ہمارے شامل ہے. جسمانی کام ہی نہ کر رہا ہوں، دل کے پانی پی لیتا ہے، لقمہ توڑ لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش
दूसरों भी। लेकिन जितना मैं अर्ज कर रहा था, जितना जिंदगी में इंसान को एक दूसरे की मदद जरूरत है, उससे ज्यादा मरने की बात है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसके अमल का खाताबंद किया है, लेकिन सवाब का और अजर का खाताबंद नहीं किया। यानी वो खुदा अमल नहीं कर सकता, वो खुद अब नमाज़ें नहीं पढ़ सकता, वो खुद अब रोजे नहीं रख सकता। अगर फर्ज कर लिया हज वाजिब था नहीं किया, तो अब वो खुद दोबारा आके हज नहीं कर सकता। अब वो खुद अपने हाथों से किसी मस्कीन, किसी गरीब, किसी फकीर की मदद नहीं कर सकता, वो खुद अमल नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे लोग के जो जिनको वो छोड़ कर आया है, अभी उनके अमल का खाता बंद नहीं हुआ, जितना है नमाज भी पढ़ सकते हैं, रोजा भी रख सकते हैं, हज भी कर सकते हैं, वो फुकरा मसाकिन की मदद भी कर सकते हैं, वो दूसरे ने उमूर भी अंजाम दे सकते हैं। अज़ीज़ान तरफ चुनांचे ये लोग कि जो इस दुनिया में मौजूद हैं, चाहे उसके अज़ीज़ा हो, अक़रबा हो, उसके फर्जंदान हो, उनके औलादे हो, रिश्तेदार हो, चाहने वाले हो, दोस्त हो, अहबाब हो, मोमिनीन हो, जिन्हें वो दुनिया में छोड़ के गया, इनके अमल का खाता बंद नहीं हुआ। ये जो भी नेक काम करेंगे, अगर वो खालिसतन लिवजिल्लाह है, अगर वो अल्लाह के लिए है, तो उसका अजर इन्हें मिलेगा, उसका सवाब इनके नाम अमाल में दर्ज किया जाएगा। परवरदिगार आलम ने अपनी रहमत के दायरे को वसी से वसी तर बना दिया, लामहदूद कर दिया। कि मरने वाला मर गया है, उसे भूलना नहीं, उसका भी हक है तुम्हारी गर्दन पे। तुम जो कुछ भी कमाते हो, जिस तरह से अपनी कमाई में से अपने रिश्तेदारों को देते हो, जिस तरह अपनी कमाई में से अपने चाहने वालों को देते हो, उसी सूरत से अपने हासिल करना सवाब में से उन लोगों को हिस्सा दो जो दुनिया में सवाब। यही तो है इंसान के माना क्या? इंसान के अपना पहुंचाना। सवाब के माना क्या है? ये लफ्ज़ तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ना, हर शख्स इस्तेमाल करता है, चाहे हम इसके माना को समझते हो या न समझते हो। वाह वाह जी। सबसे बड़ा जो जवाब हम देते हैं, सवाल किया जाए कि मजलिस में क्यों जा रहे हैं? सवाब के लिए। हिस्सा क्यों तकसीम कर रहे हैं? सवाब के लिए। नवामत हम क्यों कर रहे हैं? सवाब के लिए। ये काम क्यों कर रहे हैं? सवाब के लिए। वो काम क्यों कर रहे हैं? सवाब के लिए। हर चीज में हम सवाब को दरमियान में रखते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि सवाब है क्या, सवाब है किस चीज का नाम, तो कितने लोग होंगे जो सवाब की मानवीयत बयान करेंगे, सवाब के असली मफ़हूम को बयान करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम अगर सवाब के बारे में कुछ समझ सकते हैं तो वह अजर उखरवी। अरे सवाब नहीं है, सवाब यानी जन्नत, सवाब यानी हूरे, सवाब यानी कौसर, सवाब यानी तस्लीम व सज़बील। तो सब अजर उखरवी है ना, अजर उखरवी है। इसका ताल्लुक आखिरत से है। जब हम मरने के बाद वहां जाएंगे, तब इस तरह का सवाब हमारे शामिल हाल होगा। लेकिन इस दुनियावी जिंदगी में सवाब का क्या मतलब? अज़ीज़ान मोहतरम, सवाब का मतलब सिर्फ आखिरत की अजर तक महदूद नहीं है, बल्कि सवाब का मफ़हूम इतना वसी और अमाकीर है जो हमारी पूरी जिंदगी को अपने दामन में लिए हुए। चुनांचे जिस्म और रूह के एतबार से, मादियत और मानवियत के एतबार से, ज़ाहिर और बातिन के एतबार से जितने फ़वाइद हमको पहुंच सकते हैं, वो सब के सब लफ्ज़ सवाब में शामिल है। वो सब के सब लफ्ज़ सवाब में शामिल है। तो हमने नेक काम किया, हमें उसका अजर मिला। अजर हमारे नाम है, हमारे में दर्ज हो गया जी। तो आप जानते ही हैं, मैंने भी पढ़ा है इससे पहले कि दो फरिश्ते हैं, एक नेकी का फरिश्ता है
اور ایک برائی کا فرشتہ ہے. نیکی اور برائی وہ فرشتے خود نیکی اور برائی نہیں کرتے. نیکی اور برائی ہم سے فقط ہوتی لیکن وہ ہم پر نگراں ہیں. چنانچہ ہماری نیکیوں کو بھی لکھتے ہیں اور ہمارے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں. کرامن کاتبین نام تو آپ جانتے ہیں نا. کرامن کاتبین ایک نیکیاں لکھنے میں مشغول ہے اور ایک گناہ اور ہماری برائیاں لکھنے میں مشغول ہے. میں نے اس سلسلے میں پوچھا تھا, پھر پوچھوں گا کہ آپ کے خیال میں ان دو فرشتوں میں سب سے زیادہ مشغول اور بزی کون ہے؟ نیکیوں والا فرشتہ زیادہ بزی اور مشغول ہے یا برائیوں والا فرشتہ؟ دونوں میں سب سے زیادہ بزی کون ہے؟ جی السلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کے ذہن میں اس کا جواب یہ آتا ہے کہ برائیوں والا, گناہوں والا, اور یہ کافی حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ ہم نیکیاں کم کرتے ہیں, انجام دیتے ہیں, نیک کام کم انجام دیتے ہیں, گناہ میں زیادہ رہتے ہیں. اگر میری بات کی صداقت آپ پر واضح نہ ہو تو ہر شخص رات کو بستر پہ جب لیٹے اور لائٹ بجھا چکا ہو, سونے کا ارادہ کر رہا ہو, تو ایک دن موبائل دیکھے بغیر صرف یہ حساب کر لے کہ دن بھر ہم نے 24 گھنٹے میں نیک کام زیادہ کیے ہیں یا برے کام زیادہ کیے ہیں. جی یہ محاسبہ بہت ضروری ہے. اپنے نفس کا جائزہ, اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں. بالکل اسی صورت سے جیسے آپ بزنس کا تجزیہ کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں. ایک دکاندار جب رات کے وقت دیکھتا ہے تو وہ تیزی سے حساب کرتا ہے, اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ صاحب ہم نے دن بھر میں کیا کمایا اور کیا نقصان ہوا, کیا حاصل کیا اور کیا کھویا. سوچتا ہے ہم نے آج گھاٹے کا سودا کیا ہے یا فائدے کا سودا کیا ہے, کتنے گاہک آئے, کتنے خریدار آئے, کتنے کسٹمر آئے, ہم پروفٹ میں رہے ہیں یا نقصان میں رہے. ہر دکاندار سوچتا ہے اور میں تو بستر پہ لیٹ کے آرام کرنے کے وقت کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ تو وہ ہیں کہ جو نماز کی حالت میں بھی حساب کتاب کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کمایا اور کیا کھویا. جی ایک صاحب تھے, وہ کسی مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اللہ نے توفیق دی تھی, نماز جماعت کو پابندی سے ادا کرتے تھے. نماز جماعت تو پڑھنے آتے تھے لیکن ایک پہلو اور بھی, عالم دین جن کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ بڑے خوشبو سے نماز پڑھاتے تھے اور یہ بھی نماز پڑھتے تھے. اتفاق سے وہ کہیں چھٹی پہ یا کسی کام سے کسی دوسرے شہر چلے گئے. اب گئے ہیں تو کسی نے بھی پیش نماز کا انتظام کر کے جائیں گے, تو انہوں نے اپنی جگہ پر کسی دوسرے صاحب کو برائے مہربانی چند دنوں کے لیے آپ نماز پڑھا دیں. میں تو نماز پڑھانا تیزی سے نماز پڑھتے تھے. یہ صاحب کے پیچھے بھی نماز پڑھتے یہاں تک کہ رہا نہیں کیا, کہنے لگے کہ سرکار آپ بڑی جلدی نماز پڑھا دیتی ہے. کیا مطلب آپ کا ان کے اوپر اچھا امپریشن پڑتا تھا کہ لگتا ہے یہ بڑے خوشبو والے آدمی ہیں, میں جو تیزی سے نماز پڑھتا ہوں یہ ان کو اچھی نہیں لگتی. لیکن ان کا جاننا چاہ, دیکھیے کہنا کیا چاہتا, کیا مطلب, کہا جی وہ صاحب جو نماز پڑھاتے تھے آپ سے پہلے, ان کی نماز اتنی پرانی ہوتی تھی کہ میرے 2 بزنس ہیں, میں دونوں بزنس کا حساب کتاب کر دیا کرتا ہوں, اور آپ کی نماز اتنی مختصر ہوتی ہے کہ میں ایک بزنس کا بھی پورا حساب نہیں کر پاتا ہوں, نماز تمام ہو جاتی ہے.
صورت سے اگر ہم اپنے اعمال و افعال کا بھی محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ پورے دن 24 گھنٹے میں ہم نے اللہ کی اطاعت زیادہ کی ہے اور اس کی نافرمانی زیادہ کی ہے، تو اس کا ایک بہترین فائدہ ہے اگر ہماری روح ایمانی زندہ ہے تو ہم شرمندہ ہوں گے اگر گناہوں کی تعداد زیادہ ہے، ہم شرمندہ ہوں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ دوسرے دن جو ہماری زندگی کی نئی صبح نمودار ہو اس دن گناہوں کی تعداد بڑھنے نہ پائے اور اسے گھٹایا جائے، اگر گھٹ نہ سکے تو کم سے کم تعداد میں اضافہ نہ ہونے پائے۔ جی یہ ہے زندگی کا حقیقت، اور علماء نے اس محاسبے نفس سے بڑی بہت زور دیا، بڑی تاکید کی کہ سوتے وقت ضرور اپنے نفس کا جائزہ لو، اور اگر گناہوں کی تعداد زیادہ ہو تو دوسرے دن طے کرو، عہد کرو پروردگار سے کہ معبود اب صبح نمودار ہوئی، اس میں گناہوں کی تعداد میں کمی واقع ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی کا سفر، اس طرح سے آگے بڑھتا۔ تو عرض کر رہا تھا عزیزان محترم کہ انسان کو ثواب بہرحال نیک کاموں پر ملتا ہے، ہم اس ثواب کو اگر چاہیں تو اپنے کھاتے میں محدود رکھیں اور چاہیں تو اسے دوسروں کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دیں، بالکل اسی صورت سے کہ جیسے ہم بینک میں رکھی ہوئی رقم ایک دوسرے کے کھاتے میں منتقل کر سکتے ہیں۔ پہلے دیکھا مشکل تھا نا، یہ وڈرا کیجیے پھر دوسرے کو دیجیے، وہ اپنے حساب میں منتقل کرے، اکاؤنٹ میں منتقل کرے، لیکن اب اتنا آسان ہو گیا کام، بینک کھلا ہو نہ کھلا آپ اپنے گھر بیٹھے 10 بے رات میں 12 بے رات میں اپنے کھاتے سے چھوٹی رقم بڑی رقم جب چاہیں اپنے دوست احباب رشتے دار کسی کے کھاتے میں منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم دونوں میں بس فرق ہے وہ یہ کہ دنیاوی مال کا کھاتا ہوگا، ہم رقم منتقل کرتے جائیں گے، وہ رقم دوسروں کے کھاتے میں منتقل ہوتی جائے گی، ہمارا کھاتا خالی ہوتا چلا جائے گا، خالی ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہم ثواب کو ایک دوسرے کے کھاتے میں منتقل کریں گے تو یاد رہے ثواب دوسروں کے کھاتے میں منتقل ہوتا جائے گا، ہمارے کھاتے میں اضافہ ہوگا۔ چھوٹا نہ کیجیے گا، کبھی بھی جو کچھ بھی آپ نے ثواب کمایا ہے واجبات جانے دیجیے، جتنے بھی مستحبات آپ نے انجام دیے، جتنے بھی نیک کام جو مستحب تھے انہیں آپ نے انجام دیا ہے، مثلاً نافلہ نمازیں پڑھی، نماز زیارت امام مظلوم پڑھی، زیارت عاشور پڑھی، اس کے لیے نماز پڑھی، جتنے بھی اعمال کیے، یا مثال کے طور پر فقراء و مساکین کی مدد کی، کوئی بھی نیک کام جو واجبات سے ہٹ کے آپ نے انجام دیا ہے، اس کا ثواب اور اجر جب آپ کے نام اعمال میں درج کیا جائے گا تو ہرگز اگر آپ نے اسی کو دوسروں کو مدد کر دیا تو اس میں ادنا ترین بھی کمی واقع نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوگا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اضافے پہ اضافہ کمی کا سوال ہی نہیں، اس کا بہترین عنوان جو ہمارے یہاں رائج ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں مکمل طور پہ واضح نہیں ہے، یہ جو آپ نے ابھی میری گزارش پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ اپنی زبان میں جاری کی، اپنی زبان میں جاری کی سورہ قل واللہ کے الفاظ، ثواب ملا آپ کو، تلاوت کا ثواب ملا، سورہ حمد کی جو عظمت ہے اس کی بنا پر وہ ثواب آپ کو ملا، اور سورہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ قل واللہ 3 مرتبہ چونکہ
चूंकि सूरह तौहीद के बारे में हदीसें बताती हैं, मासूमीन के इरशादात हैं कि खुतबल्ला की तिलावत की 1/3 कुरान तक पाबंदी है। इससे बात समझ में आती है कि 3 मरतबा क्यों पढ़ा जाए, क्या कहना, वाह वाह 3 मरतबा क्यों तिलावत की वाह जाए? वाह वाह। इसलिए कि जब आप 1 मरतबा तिलावत करते हैं तो 1/3 कुरान का सवाब होता है, 2 मरतबा तिलावत करते हैं तो 2/3, और जब 3 मरतबा तिलावत करते हैं तो पूरे कुरान का सवाब होता है। आपने तिलावत की कुरान की, सूरे की, सवाब आपके नाम में दर्ज हुआ। अब सबसे पहला ये काम कीजिए, ये सब नियत पर डिपेंड करता है। इसके लिए वक्त नहीं दरकार है, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको तकलीफ व अजियत का सामना नहीं करना है। सिर्फ ज़हन में तसव्वुरात, दिल में नियत। सबसे पहले ये सोचिए कि हमने इस सूरे का, चाहे वो सूरे हमद हो सूरे को, इसका सवाब हदिया किया मासूमीन की बारगाह, जिनका सबसे बड़ा हक हमारी गर्दन पे, पैगंबर की बारगाह में, मौला की बारगाह में, शहजादी की बारगाह में, फिर 11 अइम्मा की बारगाह में, उसके बाद शुहदाए करबला की बारगाह में, अंबिया व मुरसलीन की बारगाह में, उनकी खिदमत में हदिया किया। जैसे ही आप हदिया करेंगे, मैं बताता हूं कि ये अज्र जो आपको मिला था, जब आपने उनकी बारगाह में तोहफे के तौर पे पेश कर दिया, तोहफा पेश कर दिया, ये बताते खुद एक नेक काम है कि नहीं? ये बताते खुद एक नेक काम है कि नहीं? कितना बड़ा नेक काम है तोहफा पेश करना। जी, आपस में मोमिनीन का एक दूसरे को तोहफा पेश करना और मादी तोहफा पेश करना वो बड़े अजर और सवाब का बाइस है। तो चेता है कि मानवी तोहफा, कुरान की तिलावत को तोहफा, और वो भी मासूमीन की बारगाह में पेश लगता होगा। तवज्जो, तो आपने एक ही मरतबा हम पढ़ा था, 3 ही मरतबा खुतबा की तिलावत की थी, लेकिन उसका लामहदूद सवाब आपको मिला। फिर दोबारा जब सवाब मिला, आपने उसे मरहूमीन की रूह को हदिया कर दिया। जैसे ही मरहूमीन की रूह को हदिया किया, गोया आपने मदद की उन लोगों की जो अब अमल से महरूम हैं, बेकस मजबूर हैं। अभी तो दुनिया में बेकसों की मदद करना जब बाइस से जो सवाब है, जो कब्र में बेकस हैं, जो कब्र के मजबूर हैं, उनकी मदद करना कितने बड़े जो सवाब का सवाब का कोई तारा आपके नाम में अमल में इजाफा होगा। और जरूरी नहीं कि वो नेक काम अभी अंजाम दिया जाए, नहीं, माजी में भी आप नेक काम जो कर चुके हैं उसका सवाब भी अपने वालिदैन की रूह को हदिया कर सकते हैं, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की रूह को हदिया कर सकते हैं, मोमिनीन की रूह को हदिया कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने खाते वाले सवाब में इजाफा करना, पहलुओं से हटकर इसाले सवाब के पहलू पर ज्यादा तवज्जो रखें कि हम अपने मरहूमीन की मदद करें, इसलिए कि वो हकीकतन हमारी मदद के मुहताज हैं। इस वक्त उनको हमारी मदद की जरूरत है। जब तक क़यामत ना आ जाए उस वक्त तक खुद उनके भी बाद अमाल ऐसे हैं कि जो दुनिया में करके गए हैं उसका अजर उन्हें मिलता रहता है। मिसाल के तौर पे किसी ने कोई मदरसा कायम कर दिया, तो जब तक वो मदरसा है और उसमें दीनी तालीम हो रही है, जब तक उस मदरसे में अल्लाह के लिए काम हो रहा है, उसका अजर उन्हें मिलता रहेगा।
सवाब का खात्मा नहीं हुआ, अजर का खात्मा नहीं हुआ। मदरसा ने ऐलान किया, दरख्त लगा के चले गए। जब तक वो दरख्त मौजूद है उस दरख्त के फल से लोग फायदा हासिल करते रहेंगे, उस दरख्त के साए में बैठते रहेंगे। तवज्जो, उस दरख्त के जरिए से लोगों को हवा मिलती रहेगी, उस वक्त तक उसका सवाब उन्हें मिलता रहेगा। पुल बनवा दिया, जब तक वो पुल इस्तेमाल हो रहा है, लोग आमद रफ्त रखते हैं, उससे फायदा हासिल किया जा रहा है। सड़क बनवा दी, पानी का बंदोबस्त कर दिया, सबील कायम कर दी। कोई भी नेता, कोई भी नेता, इसे कहते हैं खैर जारी, सवाब जारी। जी, तो अगर इंसान खुद कोई ऐसा काम करके गया है तो उसका सवाब उसे मिलता रहता है। बशर्ते के बाद वाले जो कुछ वो करके गया है उसमें नक्स वारिद न करे। तवज्जो, मतलब सब कर लिए कि मदरसा कायम किया था उसे दीनी तारीफ के लिए, उसके बाद की नस्ल ने उसमें जो है मसलन आज जानते हैं क्या हो रहा है, जिसके पास भी जगह है वो शादी लॉन में तब्दील कर रहा है। क्या इससे ज्यादा आमदनी नहीं तो होती नहीं, ज्यादा बारात ज्यादा करेगी। अब उसने मकसद ही बदल दिया। तो बाद की नस्ल अगर शराबी पैदा करे, जिस नहज पर उसने जिस चीज को रखा है, कायम किया है, उसके बाद की नस्ल उसी नहज पर रखी। ये जुमला भी मैंने खास तौर पे इसलिए कहा है कि एक मैं बात आपकी बंद करना चाहता हूँ। याद रहे कि ये दीन, ये मजहब, ये मोहब्बत अहले बैत, ये आज़ादारी, ये मजलिसें, ये महफिलें, हमने इन्हें वजूद नहीं अता किया। तवज्जो, बल्कि ये मीरास है हमारे उलमा की और हमारे बुजुर्गों की, जो नस्लन बादा नस्ल मुंतकिल होती हुई हम तक पहुंची है या नहीं? ऐसा बुजुर्गों की मीरास है। आज हम आज़ादारी कर रहे हैं, हम करबला में थे, आज़ादारी किसने कायम की थी? शहजादी कौन है? और चौथे इमाम ने, शहजादी सानी लहरा साहब और चौथे इमाम ने। उसके बाद हमारे कई तमाम अइम्मा ने आज़ादारी की, जैसे भी जमाने के हालात थे, मवाक़े थे, उसके बाद फिर उसके बाद उलमा, और ये चीज़ें नस्ल बाला नस्ल मुंतकिल होती। हम हिंदुस्तान में आए हैं, हिंदुस्तान में मौजूद हैं, या मिसाल के तौर पर जिंदगी में कर रहे कितने अरसे से हैं, लेकिन आज़ादारी हो रही कि हो रही? सैकड़ों साल का जमाना दरमियान में है। बाद करबला सन 61 हिजरी में रुनुमा हुआ था, और ये सन 1444 हिजरी है। तवज्जो, 13 सदियों से ज्यादा का अर्थ गुजर चुका। ये मीरास हम तक कैसे पहुंचे? हम क्या पैदा होते ही आज़ादार बन गए थे? हमारे वालिदैन ने, हमारे बुजुर्गों ने आज़ादार बनाया कि नहीं बनाया? यानी जो अमानत उन तक पहुंची थी, उस अमानत को सही और सालिम शक्ल में हम तक मुंतकिल किया। अब तो हम इसमें शिया अहले बैत और दोस्तार अहले बैत और आज़ादार मज़लूम करबला हैं। अगर बीच में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबाओ-अजदाद ने इस अमानत पे खियानत की होती, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आज हम आज़ादार होते? आज हम मातमदार होते? आज हम सरकारी शुहदा के आज़ादार होते? आज ये मजलिसें हम मुनक़िद करते? अगर उन्होंने खियानत की होती, हमारे लाखों लाख सलाम कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जान की कुर्बानियाँ दी, माल की कुर्बानियाँ दी, आबरू कुर्बान की, तख्ताएदार की नज़र हुए, मुल्क बदल हुए, शहर से दूसरे शहर भेजे गए, उन पे इख्तिसारी नाकाबंदी की गई, उनको भूखा रखा गया, उनको फक़्र फ़ाक़े मुब्तला किया गया, लेकिन उन्होंने इस अमानत में और इस मीरास में अदना तरीन भी हमारा क्या काम है? हम पे आने के बाद अब सिलसिला खत्म।
اس کے بعد اس میراث کو آگے نہیں بڑھنا ہے. قیامت آ رہی ہے, قیامت آنے والی ہے. ایمان کا ظہور کل ہی ہو رہا ہے, ہمیں معلوم نہیں. ہو سکتا ہے آج ہی ہو جائے, ہو سکتا ہے کل صبح ہو جائے, لیکن جب تک ایمان کا ظہور نہیں ہوتا, جب تک قیامت نہیں آتی, اس میراث کو اور اس امانت کو ڈھونی بعد کی نسلوں تک منتقل ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. لیکن کب منتقل ہوگی؟ جب اس کو آپ صحیح شکل میں رکھیں. لیکن اگر آپ اس میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں اپنی منمانی کے ذریعے سے, اپنی خواہشات نفس کے ذریعے سے امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیں, تو یہ امانت صحیح شکل میں پہنچے گی تو آپ کی نئی نسل تک. یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھیے, اور میری بات کتنی ہی کڑوی کو نہ ہو, اتنی ہی باہر آپ کے مزاج کو اور آپ کے ذہن پہ کو نہ گزرے, اس کی سچائی اور صداقت کے بارے میں سوچیے اور غور کیجیے. اس وقت ہم عزاداری تو عزاداری کے ساتھ ساتھ اپنی محفلوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. جو محفلیں ہوتی ہیں شعبان کے مہینے میں, رجب کے مہینے میں, چاہے وہ مولا کائنات کی ولادت سعادت کے سلسلے میں ہو, یا سرکاری سے شہداء کی ولادت سعادت کے سلسلے میں ہو, یا آخری امام کے سلسلے میں. اس وقت ہم محفلوں میں جو اپنے وجود سے تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں, کیا کہنا, واہ واہ واہ, اور تبدیلیاں بھی مثبت تبدیلیاں بھی منفی تبدیلیاں. واہ واہ واہ, محفلوں کو ہم نے مشاعروں سے بھی زیادہ, کیا کہنا, واہ 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 واہ, کیا کہنا, واہ واہ واہ, ایسے یہاں اپنا مجمع تو بابا نہیں کرے گا نا. واہ واہ, کیا کہنا, کیا کہنا, وہ چہرے جو سال بھر نظر نہیں آتے, واہ واہ, کتنی بڑی تعداد میں کسی حال میں موجود ہوتے ہیں. کیا کہنا, اور شاید جتنی خرافات آگے مائک پہ کر سکتا ہو, یہ آخر کیا ہے, یہ سال کیا ہو رہا تھا. وہ بات ہے کہ جو کبھی معصوم نے نہ کی, نہ اس کی تعلیم دی, نہ ہمارے علماء نے کبھی اس طرح کا درس دیا. واہ واہ واہ, تبرے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تبرے کے لیے بھی الفاظ ہوتے ہیں, تبرے کے لیے بھی طریقہ کار ہوتا ہے. تبرے کا کیا مطلب؟ ہم ممبر پہ کھڑے ہو کے گالیاں بکیں گے. عزیزان محترم, اب صورتحال یہی ہے. اس وقت ہمارا مجمع آفتو پہ تعلیم داد دے رہا ہے, اور شاعر کو اپنے سر پہ بٹھا رہا ہے. عنقریب یاد رکھیے, امانت مس ہو رہی ہے, میراث میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اب جو نئی نسل آئے گی, اسی مائک پر تبرے کے نام پر گالیاں بکی جائیں گی اور نعرے لگیں گے. اللہ وجہ پر محمد لکھ لیجیے, چاہے کاغذ پہ لکھیے, چاہے اپنے دماغ میں لکھیے. اگر ہم نے اپنی اسلام رکھی, اس وقت یہ محفلیں انقلابی اقدامات مانگتی, اصلاحی اقدامات مانگتی. نہیں معلوم کیا ہو جاتا ہے پانی کھانے پہ, نہیں معلوم کیا ہو جاتا ہے ہماری انجمنوں کو, نہیں معلوم کیا ہو جاتا ہے ہمارے علماء کو, نہیں معلوم کیا ہو جاتا ہے ہمارے سامعین کو. سال بھر تک اس طرح کی تقریر سنتے ہیں, لیکن اس محفل میں مزاج ہی کچھ مختلف ہوتا ہے, انداز ہی کچھ مختلف ہوتا ہے. لگتا ہی نہیں کہ محفلیں بنارس میں ہو رہی ہیں, یہ محفلیں اس شہر میں ہو رہی ہیں جہاں سرکار جواد العلماء تبادرات جیسی شخصیتوں کی تبلیغی محنتیں شامل ہیں. کس نیت پہ انہوں نے محفلوں کا رکھا تھا, کس نیت پہ آج بھی کوشش ہوتی ہے ایمانیہ میں محفل ہو, کس نیت پہ کوشش کی جاتی ہے شعراء کو دعوت دی جائے, کیسے شعراء بلائے جائیں, کیسے شعراء نہ بلائے جائیں. ارے جب محفل کر رہے ہو, اہل بیت کی مدح کا معاملہ ہے, اور شاعر بلا رہے ہو, تو کم سے کم شاعر تو بلاؤ. کیا کہنا, شاعر کے نام پہ گلوکاروں کو کیوں دعوت دی جا رہی ہے؟
ہوگا. زیادہ ہو جائے گا. نہ مصرے کی تمیز ہے نہ لطیف و قافیہ کی تمیز ہاں ہے. ہاں 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 واہ واہ. بس تھوڑی سی گلے میں آواز پائی جاتی ہے. کیا کہنا. نہیں معلوم کہ ایسے غیر معروف مجہول نام کہاں سے مل جاتے ہیں, کس سے فہرست بنوائی جاتی ہے, کہاں سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے جو اس طرح کے شعراء اور نام بنارس میں آتے ہیں. واہ واہ واہ. تو کیا ہے ممبر پہ وہ ابھی معصومی کی طرف پر چوتھے امام کی طرف چوتھے امام نے یزید سے خطاب کر کے کہا کہ یزید تیرے تخت پہ آخ تو امام نے ایسا کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم سب کو اپنی شریف ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے, لیکن ہم نہیں محسوس کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی کامیاب ہوئی. کیا کہنا. یہ کامیاب محفل تمہارے منہ پر نہ مار دی جائے تو میرا نام واہ واہ واہ. لے جاؤ اپنی کامیاب محفل. واہ واہ واہ. کامیاب وہ محفل ہے جو نام زمانہ کی بارگاہ میں قبول. ہاں ہاں کامیاب وہ محفل ہے جو شہزادی کی بارگاہ میں قبول. ہاں. کامیاب وہ محفل ہے جو ائمہ معصومین کی بارگاہ میں قبول. کامیاب وہ محفل ہے جو رسول اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں قبول. کتنا ہی پیسہ خرچ کرو گے منہ پہ مار دی جائے گی محفل. کیا کہنا. ثواب کے بدلے عذاب میں مبتلا ہو گے. گرو سب خوشی منا رہا کہ بڑی کامیاب ہے, بڑے نعرے لگے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنے دنوں سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا, آج بولنا نہیں پڑا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ بنارس سے باہر بھی آپ کو اطلاع ہو رہا ہو اس محفل پر اس آپ پہ تبصرے ہو. بے شک بے شک. آپ کہاں لے آئے بنارس؟ سب سے بڑھ کے آپ کہتے ہیں معصومین آتے ہیں محفل میں, معصومین آتے ہیں مجلس میں, شہزادی آتی ہے مجلس میں. ایسی محفلوں میں اور ایسی مجلسوں میں شہزادی آئی جس میں خرافات رکھی جا رہی ہے, جس میں ادب و تہذیب کو خیال میں رکھا جائے. کیا کہنا. واہ 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 واہ. باادب محفل میں ایک شریف کے سامنے اس طرح کی گفتگو نہیں جا سکتی سوائے کہ معصومین کے سامنے. واہ 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 واہ. جھجھوڑیے اپنے آپ کو, جھجھوڑیے اپنے نفس کو, جھجھوڑیے اپنے ذہنوں کو. آپ دوستی پورے کہاں لے جا رہے ہیں؟ دوستی پورا بالکل اس وقت اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. بے شک. آپ مجھ سے اس کے بعد مجلس نہ پڑھوائیے گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. مجلس پڑھوائیے گا نہ محفل کو پڑھوائیے گا, نہ آپ یہاں آئیے گا نہ جائیے جمعہ پڑھنے کے لیے. کہیے گا کہ وہ تو عدالتی کی صاحب ہے, مجھے سے کوئی پتہ نہیں. کیا کہنا. لیکن حق کہنا میری ذمہ داری ہے. ہاں ہاں ہاں. واہ واہ واہ. ایک سوال پڑھنے پر محمد تو عزیزو ہمیں ثواب ملے گا تب ہم اس ثواب کو اپنے مرضی تک منتقل کریں گے. کیا کہنا. لیکن ہم مجلس و محفل کر کے خوش ہیں کہ ہمیں ثواب ملا اور وہاں اکاؤنٹ خالی, تو ہم کیا اپنے مرضی منتقل کریں گے؟ کون سی چیز؟ اور بس آقت اکاؤنٹ خالی نہیں بلکہ اکاؤنٹ میں ثواب کے بدلے آتا. ہم نے ممبر پہ بٹھا دیا اس کو کہ جس نے آ کے ممبر پہ آپ کو مس گائیڈ کیا. سبحان اللہ. اہل بیت کی احمد کی باتیں کی, آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں, واہ واہ سمجھ رہے ہیں, بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں. تو آپ کو ثواب ملے گا اس میں. تو یاد رہے تین رکن ہیں مجلس و محفل کے, اور تینوں کی ذمہ داری ہے. اور اس میں سے کوئی ایک یہ کہہ کر الگ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے کیا مطلب ہو جانے. ایک رکن ہے جس کا نام ہے ذاکر, بلکہ اور پہلے اوپر سنو. ایک رکن ہے جس کا نام ہے بانی, ایک رکن ہے جس کا نام ہے ذاکر, ایک رکن ہے جس کا نام ہے سامع.
علی جس نے مجلس اور محفل کی بنیاد رکھی ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو اور یا ایک ادارہ ہو یا ایک انجمن ہو. توجہ، پانی یہ ایک رکن ارکان سے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر وہ چیز وجود میں نہ ہے. دوسرا رکن ذاکر، آپ نے مجلس رکھی، محفل رکھی، لیکن شعراء کو بلائیں، ذاکرین کو بلائیں، کیسے مجلس منعقد ہوگی؟ کیا تھا؟ ذاکر و شاعر. تیسرا رکن سامع، ذاکر و شاعر موجود ہو، مجمع نہ ہو، مومنین نہ ہے. کم ہو یا زیادہ اس سے بحث نہیں، لیکن بالکل نہ ہو، نہ کوئی مجمع نہ ہو، بالکل مومنین نہ ہے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ تو تین ہیں، تینوں کی ذمہ داریاں ہیں. جی، تینوں کی ذمہ داریاں ہیں. پانی سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ثواب کے لیے مجلس کی، لیکن اس میں اپنے نفس کو کیوں شامل کیا؟ کیا کہنا، واہ واہ واہ، دنیاوی پہلوؤں کو کیوں شامل کیا؟ واہ واہ واہ، دکھاوا کیوں شامل ہوا؟ واہ واہ، سناوا کیوں شامل ہوا؟ پریسٹیج کیوں شامل ہوئی؟ مقابلے بازی کی ذہنیت درمیان میں کیوں آئی؟ توجہ، دنیاوی مسائل کیوں درمیان میں آئے؟ سارے ستانے وجہ اللہ جو حق تھا مجلس قائم کرنے کا، تم نے اس طرح سے کیوں لگایا؟ اس سے بھی سوال ہوگا. اور ممبر پہ بٹھایا تو کوئی بھی نائل اگر ممبر پہ آتا تو خود سے کود کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ آپ اسے بٹھاتے، وعدہ آپ لیتے. چاہے وہ اپنے موبائل میں آپ ڈھونڈتے ہو کہ اس وقت سب سے زیادہ کون کراؤڈ کھینچ رہا ہے، کیا کہنا، سب سے زیادہ مجمع کون اکٹھا کر رہا ہے، سب سے بڑا گرما گرم ذاکر آج کے دور میں کون ہے، لکھنؤ میں رہتا ہے کہ حیدرآباد میں رہتا ہے، بامبے میں رہتا ہے یا کسی اور شہر میں زندگی بسر کرتا ہے. چنانچہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے پتہ حاصل کر کے فون نمبر حاصل کر کے اسے بلایا، اور وہ ممبر بیٹھنے کا ہے نہیں تھا، خود سے پوچھ کے نہیں بیٹھا، آپ نے بٹھایا. لہٰذا پانی سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ ممبر رسول جس کے بارے میں تم اس بات پہ آمادہ نہ تھے کہ غدیر میں کوئی نااہل اس پہ بیٹھتا، جس کے بارے میں تم نے ہمیشہ یہی کہا کہ علی کے علاوہ کوئی کوالیفائڈ نہیں اس ممبر پہ بیٹھنے کا، کوئی حقدار نہیں ہے. یا پھر 1400 سال کا عرصہ گزرتے گزرتے تم کیوں بول گئے کہ یہ غدیر والا ممبر ہے؟ تم نے اس کو سقیفہ والا ممبر کو بنا دیا. سلام علیکم محمد وعلیہ محمد. ممبر وہی ہے جو غدیر سے میراث میں آیا ہو. سقیفہ والا ممبر سقیفہ نہیں، ممبر نہیں ہوتا. اسی لیے چوتھے امام نے یزید کے دربار میں جب یزید سے کہا گیا تھا کہ آپ اس ممبر پہ بیٹھیے اور خطبہ دیجیے، تو امام نے کہا تھا کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں. بیٹھے یہ 1400 سال کا گزر گئے، آپ بھی سقیفہ کیوں ہو گئے؟ آخر ہم میں اور اہل سقیفہ میں جو نقطۂ اختلاف ہے وہ یہی ہے، جو نقطۂ نزاع ہے وہ یہی ہے کہ وہ پیغمبر کی جگہ پر ہر کس و ناقص کو بٹھانا چاہتے تھے، اور ہم اس جگہ پہ علی کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. البتہ ہم نے علی کو نہیں بٹھایا، اللہ نے علی کو پیغمبر کی جگہ پہ بٹھایا. محمد وعلیہ محمد. اہلیت اور نائل چند لمحے آپ کی زیادہ تک ہو گئے، میں معذرت چاہوں گی. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد. یہ اہلیت اور نائلیت کا مسئلہ، ممبر ہے پیغمبر، لیکن اس ممبر کی بھی شان
नाअहलों ने कब्जा तो कर लिया, लेकिन पहले साहब की भी जुर्रत न हुई कि उस जगह पे बैठते जहां पैगंबर बैठे। लिहाजा एक दीना नीचे उतर के बैठे थे। दूसरे साहब आए, उन्होंने कुछ दिनों को छोड़ा, मजीद एक दीना नीचे उतर के बैठे। क्या कहें। तीसरे साहब आए, उन्होंने कुछ दिनों को छोड़ा, तीसरे दीने को उतर के बैठे। लेकिन जब चौथे नंबर पे लोगों ने उस अली के हाथ में बैत की जो गदीर के मैदान में मिंबर रसूल पे बिठाया गया था, उनमें परवरदिगार जो मौलाए कायनात को अपना मौला तस्लीम किया, अब अली उस मिंबर पे बैठने जा रहे हैं, तो पहले दीने पे कदम रखा, दूसरे दीने पे कदम रखा, और वहां बैठे जहां पैगंबर बैठा करके अली ने इन 3 चीजों पे कदम रखकर और पैगंबर की जगह पर बैठ के बताया कि देखो, पहला मरहला भी काबिले तंसीख, दूसरा मरहला भी काबिले तंसीख, तीसरा मरहला भी काबिले तंसीख। हक वहां है जहां पैगंबर बैठते थे। मिंबर का मुजज़ा जारी है जी। नाअहल बैठ तो जाते हैं, लेकिन मिंबर उन्हीं से उनकी नाअहली का इकरार ले लेता है। कामयाब से कामयाब मजलिस आपके उसूलों के मुताबिक पढ़ के उतरे। मजलिस से एक शख्स आगे बढ़ा, बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी है, यकीनन दीन के बारे में इतनी बड़ी मालूमात होगी, जान एक मसले शरीफ पूछिए। हम मुझसे न पूछिए, उलमा से जाके पूछिए, उलमा से दरियाफ्त कीजिए। ठीक है, उलमा से दरियाफ्त कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि फिर आप कौन है अगर उलमा में नहीं है? कि जो आलिम नहीं होता तो जाहिल ही तो होता है। जाहिल है तो मिंबर पे बैठे कैसे? ये हमारी चेंजी है, इसको याद रखिए कि हम हर कुर्सी के लिए क्वालिफाइड देखते हैं जी। डॉक्टर की कुर्सी पे चाहेंगे तो क्वालिफाइड डॉक्टर बैठे, इंजीनियर की कुर्सी पे चाहेंगे क्वालिफाइड इंजीनियर बैठे, लॉयर की कुर्सी पे चाहेंगे क्वालिफाइड लॉयर बैठे, और मिंबर रसूल पे क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड, खुश किरदार, बद किरदार, किसको बैठा दिया? आप जानते हैं यहाँ की क्वालिफिकेशन सिर्फ नॉलेज के जरिए से ही मुकम्मल होती है। मिंबर के लिए कोई किताब पढ़ के क्वालिफाइड नहीं बनता है। क्यों? इसलिए कि इस पर क्वालिफाइड होने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, इल्म की भी जरूरत है, तक़वा की भी जरूरत है। इल्म की जरूरत है, इल्म की जरूरत इसलिए है कि आपको गुमराह न करने पाए, तक़वा की इसलिए जरूरत है कि आपको जहन्नम में सीधा बना के उतरे। सर पे रही और खुतबे के बाद टोपी उतर के गई किनारे। पता चल गया कि जिस टोपी की अहमियत इससे पहले थी, मिंबर पे अब उसकी भी अहमियत नहीं है। चनांचे क़याफा खुद बता देगा कि आप मिंबर पे बैठने के अहल हैं कि नहीं है। ये सब हमारी कौम की तेज चीज है। हम इस इमारत को अगर अपनी आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना चाहते, इसमें
کے خون سے کھلواڑ کریں. جی عزاداری کو مست کرنا, محافل کی صحیح شک کو مست کرنا, پیغام حسینی میں تبدیلی باتیں کرنا, امام کے مقصد اور مشن میں تبدیلیاں پیدا کرنا, یہ بہت بڑی قیادت ہے اور یہ پورے حسین کو رائگاں کرنے کی مترادف ہے. امام کا خون لاحق کربلا کی سرزمین تو اپنی طرف ہمیں آج بھی متوجہ ہے. اس خون کی اہمیت ہے کہ ایک مجلس جو ایک بندے مومن کی انسان صاحب کی نقل ان کے فرزند صالح آئے ہوئی تھی. یقیناً اس بات میں جس کا فائدہ ہمیں بھی حاصل ہوگا, اور اگر شروع سے دل کے ساتھ جو باتیں کہی گئی ہیں, سنی گئی ہیں, پڑھی گئی ہیں, اس کا آج نہیں ملتا. پالنے والے ہمیں ایمان کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, عزاداری کے مسئلے میں, محافل اور مجالس کے سلسلے میں ایسا بنا دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور امام مظلوم کے ناصروں میں ہمارا شمار. اس لیے کہ حسین کی آواز استغاثہ آج بھی سزا میں کچھ ہے. حل من ناصر حل من مخیص حل من تاب من یتوب علیہ. جی امام کا یہ استغاثہ ہمارے ذہنوں کو, ہماری فکروں کو جھنجھوڑ رہا. ہمیں امام کے استغاثے میں لبیک کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کا حسین ہماری نصرت کا مدد ہے. ابھی تو میں امام کے انہیں نام کا تذکرہ کر رہا. یقیناً شہادت سے پہلے امام کا پورا جسم مبارک زخمی تھا. سینکڑوں تیر امام کے جسم میں پیدا ہوئے, لیکن اس وقت تک کی عالم میں اور نظام عالم میں وہ تبدیلی واقع نہ ہوئی جب تک امام کی سانسیں آ رہی تھی. لیکن جب شبر مرعون نے سر و تن میں جھکایا اور امام کے خشک گلے کا شیر کا کل خنجر چلا, یہ کل خنجر صرف عبادت آرائی کے لیے اور مبارزے کے طور پر نہیں بیان کیا جاتا ہے, بلکہ تاریخ میں موجود ہے کہ شبر جب قتل کے ارادے سے چلا تو عمدن اس نے اپنے ہاتھ میں امام کو دفاع کرنے کے لیے وہ خنجر لیا تھا جو کل تھا. جانوروں کو دفاع کرنے کا ان میں یہ آداب بیان کی گئی کہ چھری تیز تاکہ آسانی سے جانوروں کو دفاع کیا جائے اور وہ دفاع کے مرحلے میں زیادہ سخت مصیبت کا سامنا نہ کرے. اے رسول اللہ کا فخر, اے علی کا رفت جگر, 3 دنوں کا پیادہ, 3 دنوں کا بھوکا پیاسا امام اسے شب دفاع کر رہا ہے. تو ایک تو پسے گردن سے دفاع کر رہا ہے اور دوسرے کن خنجر چلتا ہے اور رک جاتا ہے. عزیزو شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ دکھیا ماں بھی قریب میں موجود تھی, اپنی خنجر پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوں شبر, میں نے اپنے اولاد کو چکیا پولیس کے کیا ایسی دل کے لیے پانا تھا. اللہ بس 2 جملے اور مجلس تمام ہمارے لیے نجات کا باعث اور مرحوم کے لیے عزیزان محترم. ادھر شبر کا خنجر چلا, ادھر امام کے سر و تن میں خدائی ہوئی, کا پہلا خطرہ زمین کربلا میں
वाह